گناہ کیا جاتا ہے، یہ گناہ نہیں ہوتا۔ جن کی صلاحیتیں مزمحل ہو چکی ہوئی ہوں، ناقۃ عاصمہ عربی میں کہتے ہیں اس اونٹنی کو کہ جو تھک کر چور ہو جائے اور اپنی باقی قطار کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہے، اس میں اتنی توانائی نہ رہے، مزمحل ہو جائے، پژمردہ ہو جائے، افسردہ ہو جائے، تھک جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ پوچھئے قرآن سے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نکالیے 56/45، 56/45۔ یہی سب پیچھے سے چلا آتا ہے، اسی قسم کا عذاب۔ کون ہے جن کے لیے یہ عذاب ہے؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اس پہلی زندگی کے اندر دوسروں کی محنت کی کمائی پر عیش کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہ ہے جی، تو متعین ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی بات یہاں ہو رہی ہے، جن کے متعلق یہ ہے جو خود محنت نہیں کرتا، دوسروں کی محنت کی کمائی کے اوپر اس کی اپنی توانائیاں اپنی صلاحیتیں تو باقی نہیں رہتی، وہ کسی کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یہ یہاں سے پتہ چلا کہ عصیم کے معنی کیا ہو گئی۔ ان کی کیفیت یہ، لفظ سوائل جہیم، جہنم بھی نہیں یہاں لفظ آیا۔ جہیم کے معنی جس مقام کے اوپر کوئی چلتا ہوا رک جائے، آگے جا نہ سکے۔ عصیم جس کی قوتیں، توانائیاں، صلاحیتیں پژمردہ ہو جائیں، افسردہ ہو جائیں، دوسروں کی محنت کی کمائی پر سہل انگاری کی زندگی بسر کرنے والے، ان کی اپنی توانائیوں کی یہ کیفیت ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہ رہیں، جہیم ہے، وہیں رک جائیں۔ کہا یہ ان کا یہ رزق جس سے موت کوتاہی جس سے آتی ہے، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ پرواز میں کوتاہی جو ہے یہ ہے عصیم، یہ ہے رزق جو بتایا گیا ہے کہ ان کا رزق بظاہر تو نظر آئے گا کہ نہایت عمدہ سب کچھ کھانے کو ملتا ہے، جزو بدن نہیں بنتا، یہ ہضم ہونے والا یہ رزق نہیں ہے، اسیمیلیٹ ہونے والا نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے ان اینیمیٹ کہ جس میں خود زندگی نہیں ہے، اور وہ جو جزو بدن نہیں بنتا، کھولتا ہوا تانبا۔ یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ جو کھایا جائے وہ تو جزو بدن بننا چاہیے، ہضم ہونا چاہیے، اس سے انسانوں کی قوت توانائیاں بڑھنی چاہیے، لیکن اگر ایک فورن میٹر وہ جسم کے اندر ڈال دیا جائے تو ٹھیک ہے، پیٹ تو بھر جائے گا اس سے، بوجھ سے، لیکن اس سے آپ کو وہ رزق تو آپ کا نہیں بنے گا، توانائیاں تو اس سے نہیں حاصل ہوں گی۔ یہ نظام سرمایہ داری کا حاصل کردہ رزق جو ہے، انسانیت کی توانائیاں نہیں اس سے بڑھتی، بوجھ تو بڑا ہوتا ہے اس کا، وزن تو بڑا ہوتا ہے اس کا، لیکن اس سے توانائیاں اور صلاحیتیں نہیں بڑھتی۔ پیاس کے لیے پانی تو ہے، پیاسے کو گرم پانی پلا کے دیکھیے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں پٹکی لگ گئی، پانی پیے جائے پیاس نہ بجھے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے نظام سرمایہ داری کے متعلق، مشہور
102 ایک تو چیز ہے ضرورت کی جو ہوتی ہے، ضرورت کی چیز جتنی ہو، یہ جتنا بھی نظام ہے سرمایہ داری کا، ضرورت تو بہت تھوڑے سی چیزوں میں پوری ہو جاتی ہے ان کی، یہ باقی جو ہوس ہوتی ہے، چل سو چل جسے ہم کہتے ہیں، ایک مل ہے نہیں ایک اور لگنی چاہیے، ایک فیکٹری ایک اور بننا چاہیے، ایک اور آرگنائزیشن کھڑی کر دی جائے، اس میں بھی شیئر لے لیے جائیں، اس میں بھی چھین لیا جائے، یہ جائیداد بھی بنا لی جائے، وہ اور کوٹھیاں بھی ہو جائیں، یہ کیا جذبہ ہے جس کے تابع یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ ضرورت تو نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر، قرآن کہتا ہے ضرورت کی تو ایک حد ہوتی ہے، کتنی روٹیاں کھا لے گا، کتنے کمروں میں سو جائے گا۔ تو جو ایک فلم میں مزاحیے نے کہا تھا کہ یہ کمرہ کاہے کے لیے، کہنے لگا یہ سونے کے لیے، کہنے لگا یہ دوسرا کمرہ اتنا بڑا، کہنے لگا یہ میرے جاگنے کے لیے۔ جی تو اب یہ باقی جو کچھ ہے وہ سونے کے لیے تو ایک ٹھیک ہے، کاہے کے لیے ہے یہ؟ قرآن کہتا ہے تکاثر، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ریس ہے جو لگی ہے، ہوس ہے۔ تو اس ریس کا کوئی اینڈ بھی ہے، بھوک کا تو اینڈ ہے، پیاس کا تو اینڈ ہے، سونے کے لیے بھی ایک ہی پلنگ چاہیے، آپ کتنے اور ایک ہی کمرہ چاہیے، اس کا تو نہیں، اس کا کوئی اختتام بھی ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، کہنے لگے کہ ہاں آخری مقام اس کا ہے جسے قبر کہا جاتا ہے۔ آہا، قبر دیاں کناں تکر ریس جاری رہندی ہے۔ مرتے مرتے بھی بیلنس شیٹ دیکھتا ہے اور اسی کو دیکھ کے دل ڈوبتا ہے۔ اکثر کہیں سنا ہوگا موتیں واقع ہو جاتی ہیں جب اس میں دیکھتا ہے کہ اتنی کمی ہو گئی۔ کہتا کاہے کے لیے یہ ہو رہا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہتا ہے۔ اور زندگی کا عجیب چیزیں آ رہی ہیں عزیزان من، انیس جمع ہے آباد درد دل کہہ رہے زندگی کا کیا اعتبار ہے؟ کہتا ہے زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ 104 سورت، آخری صورتیں عجیب و غریب صورتیں، بڑی کنسنٹریٹڈ فارم میں پیغام آتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، کہتا ہے زندگی کا سارا مقصد یہ رہ جاتا ہے دولت اکٹھی کرتے چلے جائیں اور پھر اس کو گنتے رہیں، بس مقصد حیات دولت اکٹھی کرتے رہیں اور اسے پھر گنتے رہیں کہ اب کتنا ہوا۔ یہ کیسی چٹکی دی ہے قرآن نے نازک مقام کی کہ پھر اس کو دیکھتے رہیں کہ اب کتنا بیلنس، اب کتنا ہوا، گنتے رہیں گنتے رہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن نے تو یہ چیز کہی تھی اہل جہنم کی کہ مقصد حیات ہی جمع کرو اور پھر گنتے رہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، جمع بھی کرو گنتے بھی رہو، گننے کے بعد بس اس میں سے اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ دے دو اور پھر جمع بھی کرو گنتے بھی رہو، گننے کے بعد ہی وہ پرسنٹیج نکلتی ہے نا۔ کہتا ہے زندگی کا مقصد یہ رہ جاتا ہے، تکاثر ہے اس کا جذبہ جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا۔ کہتا ہے لے جاؤ اس کو وسط جہنم کے اندر، اس کو ڈال دو۔ اور اگلی چیز ہے عزیزان مان، ڈالو وہاں اور اس سے کہو ذق انا کا انت العزیز الکریم، تو بہت بڑا بنا پھرتا تھا، بڑی اختیارات اور اقتدارات اور قوتوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا،
ऑनरेबल भी था, इज्जत का भी मक्तादार था, ये सब चीजें मायूद समझता था, अजीज भी था, करीम भी। क्या लफ्ज है, ज़ुक, अब चख मजा अपनी उस तमाम जिंदगी के सरमाए का। ज़ुक इन्ना का अंतल अजीजुल करीम। उफ, बहुत बड़ा बना फिरता था, अजीज भी था, करीम भी था, सब कुछ था। लेकिन आमाल के नताइज जब ये सामने आए तो उस वक्त फिर ज़ुक, एक लफ्ज है, वो भी 2 हरफों का, अजीजाने मन। आप सोचिए तो सही कि कितनी क़यामतें इसके अंदर बर्पा हैं। किसी को अजीज और करीम कहने के बाद कहना कि आप चख इसका मजा। कुरान के बाद मकाम तो पूछो नहीं कहां ले जाते हैं इंसान। इतने इख्तसार के अंदर इस कदर पूरी दास्तान कह जाना। अजीज और करीम भी था, एक तरफ कैफियत ज़ुक, अब चख मजा अपने उस तमाम का जो जमा करके दूसरों की लूटो कसूट की कमाई से मुतरफीन की जिंदगी बसर करके आया था। तू तकासुर में एक दूसरे से बढ़ने के बाद तू देखता ही नहीं था कि तुम्हारे पांव के नीचे कौन रोंदा जा रहा है। सब कुछ था, तू इज्जत भी तू बहुत करा रहा था, गलबा भी तेरा, इक़्तिदार भी बहुत कुछ था। ज़ुक, अब चख जरा उसका नतीजा। इन्ना हाज़ा मा कुंतुम बिही तमतरून, ये है जिसके मुतल्लिक़ तुमसे कहा जाता था और तुम कहते थे कि है कहाँ का अज़ाब और कहाँ की जज़ा और कहाँ का सज़ा। तुम इसके मुतल्लिक़ अपने आप को फ्रेम में रखे हुए थे। एक तरफ ये कैफियत, दूसरी तरफ वो लोग के जिन्होंने अक़दार खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर की। इन्नल मुत्तक़ीना फी मक़ामिन अमीन, पहली चीज तो यही। अब जन्नत की तशबीहात आ रही हैं। पहली चीज तो यह है कि अमन नसीब हो जैसा, और चाहिए क्या इंसान को। लेकिन ये तो खतरात से मामूनियत है ना, उससे सिक्योरिटी की कैफियत है। पॉजिटिव तो कोई चीज अभी नहीं आई सामने। फी जन्नातिन व अयूनिन, बागात। ये याद रखिएगा कि अव्वली मुखातब कौम कुरान की अरब थी। उस माहौल को, उनकी माशरत को, उनकी जोग्राफियाई जिंदगी को सामने रखिए। अरबों के नजदीक साफ शफाफ ठंडे पानी का चश्मा वो दौलत कौनैन थी उनके लिए। उनकी आबादियां उन चश्मों के गिर्द होती थी साहब, बहुत बड़ी चीज थी। सब्जा, दरख्त, फल, ठंडा साफ शफाफ पानी। फी जन्नातिन व अयूनिन, और फिर उसके बाद उनकी निगाहें ईरान और रोमा की सल्तनतों पर पड़ती थी जाकर। वहाँ की तहजीब, वहाँ का तमद्दन, वहाँ की माशी जिंदगी, रहन सहन। अब ये चीज कि यहाँ बहरहाल बाग और चश्मे होंगे तो होगा क्या, वही कंबल और गुदड़ियां पहनने को कहा नहीं। यल्बसून मिन सुंदुसिम व इस्तबरक़िम मुतक़ाबिलीन, रेशमी लिबास, बारीक रेशम भी, दबीज रेशम भी, जिसे आपके यहाँ मर्दों के लिए हराम करार देते हैं, कुरान बयान कर रहा है। अब यहाँ ये चीज जो आई, ये तो हुआ कि अच्छा तो भाई ठीक है, ऐसे तबके होंगे, हमारे यहाँ भी तो हैं कि जिनके यहाँ ये रेशमी लिबास भी होते हैं, दबीज भी होते हैं, बारीक भी होते हैं, सोफे भी होते हैं, बागात भी होते हैं। ये